السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ لوسیا کہنے لگی، نہیں، انہوں نے فہرست کو بڑے غور سے پڑھا تھا۔ سلوانوس نے کہا، خدا معلوم انہیں یاد بھی رہا ہے۔ لوسیا نے کہا، اگر میری صلاح مانو تو شہزادی کے جال سے دستبردار ہو جاؤ۔ سلوانوس کہنے لگا، یہ ناممکن ہے، میری زندگی کا مدار شہزادی کے حصول پر ہے۔ لوسیا نے کہا، مگر شہزادی کا ملنا۔ سلوانوس نے اس کی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم اس کا فکر نہ کرو۔ لوسیا کہنے لگی، مگر آپ کی تشریف آوری؟ سلوانوس نے کہا کہ ایک خاص غرض سے ہے۔ لوسیا نے کہا کہ فرمائیے۔ سلوانوس کہنے لگا، پری پیکر شہزادی نظارہ جمال ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اگر تم مہربانی کرو تو میری آرزوئے دید پوری کر سکتی ہو۔ لوسیا کہنے لگی کہ یہ ناممکن ہے۔ سلوانوس نے التجا کے لہجے میں کہا، ایسی دل شکن بات نہ کہو۔ لوسیا کہنے لگی کہ سوچئے میں کیسے اور کیا آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ سلوانوس نے کہا، تم شہزادی کی رازدار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس وقت اور کہاں جاتی ہے، پاس سے نہ صحیح دور سے ہی اسے دکھا دو۔ لوسیا کہنے لگی کہ میں ایسی جرت نہیں کر سکتی۔ سلوانوس نا امید ہو گیا، مگر فوراً ہی اس کا چہرہ بشاش ہو گیا۔ اس نے ایک خوبصورت چاندی کی صندوقچی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے ایک ہار نکالا جو نہایت خوبصورت اور بہت زیادہ قیمتی تھا۔ لوسیا نے للچائی ہوئی نگاہوں سے ہار کو دیکھنا شروع کیا۔ سلوانوس نے لوسیا سے دریافت کیا، یہ ہار کیسا ہے؟ لوسیا کہنے لگی، نہایت اچھا ہے۔ سلوانوس نے کہا، تمہیں پسند ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے۔ سلوانوس نے ڈبیا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، یہ تمہاری نظر ہے۔ لوسیا نے مشکورانہ نظروں سے دیکھ کر کہا، آپ کا شکریہ۔ سلوانوس بولا، لوسیا، مجھ پر مہربانی کرو، اس شعلہ رو کو ایک نظر دکھا دو۔ لوسیا کہنے لگی کہ ایک شرط پر، جس جگہ میں تمہیں چھپا کر کھڑا کر دوں وہیں کھڑے رہو۔ جوش محبت میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھو کہ جو تمہاری رسوائی اور میری بد اعتمادی کا سبب بن جائے۔ سلوانوس کہنے لگا کہ اطمینان رکھو، میں بڑے ضبط و تحمل سے کام لوں گا۔ لوسیا نے کہا، تو سنو، شہزادی ابھی یہاں آنے والی ہے اور اسی کمرے میں بیٹھے گی جس میں میں اور تم دونوں بیٹھے ہیں۔ سلوانوس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے کہا، میں عمر بھر مشکور رہوں گا تمہارا لوسیا۔ لوسیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، اچھا تو جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ سلوانوس اٹھا، لوسیا چلی۔ سلوانوس اس کے پیچھے چلا۔ دونوں کمرے سے نکل کر غلام گردش میں آئے اور وہاں سے کئی کمروں میں سے ہوتے ہوئے ایک مختصر کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ اس کمرے کے عین پشت پر واقع تھا جس میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی یہ دونوں بیٹھے تھے۔ لوسیا نے کہا، تم یہاں اسی دریچے کے پاس بیٹھ جاؤ، میں اس کمرے کے تمام دروازوں کے پردے کھولے دیتی ہوں، جس سے اس کمرے میں ایسا اندھیرا ہو جائے گا کہ شہزادی یا کسی اور کو اس کے برابر والے کمرے سے یہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ سلوانوس نے خوشی سے کہا، بڑی مہربانی ہوگی۔ لوسیا نے جلدی جلدی پردے چھوڑ دیے اور دریچے کے پردے کو اس طرح چھوڑا جس سے اس میں جھری رہ گئی۔ سلوانوس کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ابھی سے اپنی آنکھیں دریچے پر لگا دیں جس سے وہ بآسانی دوسرے کمرے میں دیکھنے لگا۔ لوسیا وہاں سے چلی گئی اور جلدی جلدی دوسرے کمرے میں پہنچی۔ فوراً ہی اسے معلوم ہوا کہ شہزادی آ گئی ہے اور اس کے محل میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے دوڑی اور دروازے پر شہزادی کا استقبال کیا۔ شہزادی ہیلن کے ساتھ اس وقت بھی کئی سہیلیاں اور کنیزیں تھیں، وہ سب پری رخسار تھیں۔ ان کے جھرمٹ میں شہزادی بالکل ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے ستاروں میں چاند۔ ہیلن نہایت ہی خوبصورت تھی، اس کا چہرہ گول، آنکھیں بڑی بڑی سرمگی اور غزالچی آنکھوں سے کہیں زیادہ دلکش تھی۔ جسم سڈول تھا، قد لمبا، رخسارے آتشناک تھے، دانت ہموار اور اس کے لبوں پر ہر وقت تبسم کھلا رہتا تھا۔ اس کے چہرے میں کچھ ایسی دلکشی تھی کہ جو ایک نظر دیکھ لیتا تھا ہزار جان سے فریفتہ ہو جاتا تھا۔ لوسیا، ہیلن اور پری جمال سہیلیاں کنیزوں کے ساتھ صحن اور غلام گردش طے کر کے اس کمرے میں آئیں جس میں سلوانوس اور لوسیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھے تھے۔ ہیلن ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ میں خوبصورت پرندوں کے پروں کی پنکھی تھی، وہ خود ہی اپنے رخسارے آتشیں پر پنکھی جھلنے لگی۔ اگرچہ قدرے خنکی تھی لیکن شہزادی ہیلن کو آتش حسن سے پسینے پر پسینہ چلا آ رہا تھا۔ سلوانوس دریچے میں سے دیکھ رہا تھا، وہ اس شمع حسن کی روح نواز صورت دیکھ کر کچھ کھو سا گیا اور خود سے بیگانہ ہو کر ٹکٹکی لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ شہزادی نہایت تمکنت اور شان کے ساتھ کوچ پر نیم دراز تھی۔ وہ ایسا چست مگر دل فریب لباس پہنے ہوئے تھی کہ اس کے سڈول بازو، بھرا بھرا سینہ اور بروج شباب یعنی ثمر جوانی سب نظر آ رہے تھے اور ہر چیز دیکھنے والے کو بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ گردن اور سینے کا کچھ حصہ جو کھلا ہوا تھا شہابی رنگ کی سراہی معلوم ہو رہا تھا۔ لوسیا نے مسکرا کر کہا، شہزادی، آج تو اس قدر گرمی بھی نہیں ہے کہ پسینہ آ جائے اور پنکھی جھل جھل کر خشک کیا جائے۔ شہزادی نے لوسیا کی طرف دیکھ کر کہا، گرمی نہیں ہے، مجھے تو بہت زیادہ گرمی معلوم ہو رہی ہے۔ لوسیا کہنے لگی، جانتی ہو گرمی کیسی ہے؟
ہیلن نے کہا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آج سورج میں کچھ زیادہ حدت آ گئی ہے۔ لوسیا نے جواب دیا بات یہ نہیں ہے، آتش حسن سے آپ کو گرمی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ہیلن یہ سن کر مسکرانے لگی، اس کے پرنور چہرے پر روشنی کی لکیریں دوڑنے لگیں اور وہ پیکرے نور معلوم ہونے لگی۔ سلوانوس دریچے کے آئینے میں اس ہوروش کو دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا ہوا میں وجد اور بڑھتی جاتی تھی اور وہ دل کی پیاس بجھانے کے لیے شعلہ رو کو برابر دیکھ رہا تھا۔ ہیلن کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی مرد قریب ہی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی علم ہو جاتا تو آفت آ جاتی، بے باک دیکھنے والے کو سخت سزا ملتی اور جو سازش دید میں شریک سمجھا جاتا اس پر بھی آفت آ جاتی۔ لوسیا نے کہا گلاب کے پھولوں میں نزہت و شادابی کہاں ہے جو آپ کے پھول سے رخساروں میں ہے؟ حضرت مسیح کی قسم اس چاند سے چہرے کو دیکھنے والا مبہوت رہ جاتا ہے۔ ایک اور سہیلی نے کہا آپ نے شہزادی کے چہرے کو چاند سے مناسبت دی۔ چاند روشن ہے لیکن اس کی روشنی میں دلکشی نہیں ہے۔ گلاب کا شاداب پھول اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ زیادہ دل فریبی نہیں ہے۔ میں سوچا کرتی ہوں کہ شہزادی کے چہرے کو کس چیز سے تشبیہ دوں، لیکن ابھی تک میری سمجھ میں کوئی ایسی چیز آئی ہی نہیں۔ دوسری سہیلی نے مسکرا کر کہا یہ حسن کا آفتاب ہیں۔ پہلی سہیلی بولی نہیں بلکہ پیکرے نور ہیں۔ دوسری سہیلی نے کہا گرمی حسن سے پسینے پر پسینہ چلا آ رہا ہے۔ پہلی سہیلی نے ہنس کر شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا ارے شہزادی دیکھیے، کمبخت پسینہ بہہ بہہ کر بروج شباب تک پہنچ گیا ہے، ذرا پسینہ پونچھ ڈالیے۔ ہیلن نے پنکھی کو کوچ پر رکھ دیا، پھر کہنے لگی میں نے پنکھی کیا جھلی، تمہیں سب کو ایک ہی بات یاد آ گئی، تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ لوسیا کہنے لگی شہزادی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ کے حسن کی تعریف ہی نہیں کر سکتی، خدا نے جس قدر حسین تم کو بنایا ہے۔ ہیلن نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا ایسی اور عورت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ لوسیا نے کہا میرا یہی خیال ہے۔ پہلی سہیلی بولی ابھی تک تمہارا خیال ہی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شہزادی پر سینکڑوں شہزادے فریفتہ ہیں جو ایک نظر انہیں دیکھ چکے ہیں؟ دوسری سہیلی کہنے لگی یہی بات ہے، صرف دیکھنے والے ہی گرویدہ نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ہوس دید میں مرے جاتے ہیں۔ لوسیا کہنے لگی اور بیچارہ سلوانوس۔ پہلی سہیلی کہنے لگی اس کا برا حال ہے۔ لوسیا نے کہا غریب کی حالت نہایت ہی خراب ہے، اگر شہزادی نے اسے تسلی نہ دی تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ جانے شیریں کھو نہ بیٹھے۔ شہزادی کہنے لگی میں اب سمجھی۔ لوسیا نے پوچھا کیا سمجھا شہزادی نے؟ شہزادی نے کہا کہ تم سب سلوانوس سے ملی ہوئی ہو اس لیے اس کی حالت زار بیان کر رہی ہو۔ پہلی سہیلی بولی حضرت مسیح کی قسم ہے مجھ سے نہ سلوانوس ملے ہیں نہ انہوں نے کبھی کیفیت بیان کی ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لوسیا نے کہا میں نے انہیں دیکھا ضرور ہے مگر وہ جانتے ہیں کہ میں حضور کے دامن سے وابستہ ہوں، اس لیے انہیں مجھ سے کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی، البتہ میں نے دیکھ کر معلوم کر لیا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ ہیلن نے بے اعتنائی سے کہا ہوگی۔ پہلی سہیلی بولی ہاں ہوگی، اب شہزادی کس کس کا خیال رکھیں؟ ہیلن کہنے لگی دیکھو اب لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے والا ہے، مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ لوسیا نے کہا معلوم ہوا ہے مسلمانوں نے طرابلس فتح کر لیا ہے۔ ہیلن کہنے لگی یہ صحیح ہے اور اب وہ افریقہ کے مشہور شہر سبیتلا کی طرف بڑھے آ رہے ہیں۔ لوسیا نے کہا لیکن شہزادی صاحبہ کیا آپ واقف نہیں ہیں کہ مسلمان کس قدر وحشی، غیر متمدن اور جابر اور ظالم قوم ہے؟ ہیلن کہنے لگی خوب جانتی ہوں لیکن اسقف اعظم یہی چاہتے ہیں۔ لوسیا نے کہا شہزادی حضور انکار کر دیں۔ ہیلن نے ناگواری سے کہا یہ ناممکن ہے، شہنشاہ کا بھی یہی منشا ہے۔ لوسیا کہنے لگی تب تو جانا ہی پڑے گا۔ ہیلن نے کہا ضرور جانا پڑے گا، عیسائیوں کی متواتر شکستوں سے اسقف اعظم اور حضور شہنشاہ نے مشورہ کیا ہے کہ میں بھی میدان جنگ میں چلوں۔ لوسیا نے مسکرا کر کہا میں اب سمجھی، گویا اسقف اعظم اور حضور شہنشاہ کا یہ خیال ہے کہ میدان جنگ میں آپ کی موجودگی سے عیسائیوں کو ڈھارس رہے گی اور ہر بہادر ملک و قوم پر مر مٹے گا لیکن فرار کے دھبے کو گوارا نہیں کرے گا۔ ہیلن کہنے لگی اب جو کچھ بھی ان کا خیال ہو۔ پہلی سہیلی نے کہا ان کا یہی خیال ہوا ہوگا اور یہ ہے بھی ٹھیک بات، جب لشکر کو معلوم ہوگا کہ افریقہ کی حور شہر سبیتلا کی حسن کی دیوی حسن و جمال کا نیر تاباں فوج کے ساتھ موجود ہے اور جانباز سپاہیوں کی سرفروشانہ جدوجہد دیکھ رہی ہیں تو ہر شخص اپنی قوت سے زیادہ لڑے گا اور یقین واثق ہے کہ مسلمانوں کو شکست دے کر عیسائی مصر و شام فتح کر لیں گے۔ لوسیا کہنے لگی لیکن وحشی مسلمانوں کی صورت حضور شہزادی صاحبہ اور ہم سب کیسے دیکھ سکیں گے؟ دوسری سہیلی نے کہا میں تو ان کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر فنا ہو جاؤں گی۔ ہیلن کہنے لگی خیر بات یہ تو نہیں ہے، مسلمان بھی انسان ہیں مگر ہاں وہ وحشی ہیں اور اس لیے ان کی صورت ڈراؤنی ہوگی، میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں ان وحشیوں کے سامنے جاؤں۔ لوسیا کہنے لگی تو آپ حضور شہنشاہ سے کیوں بات نہیں کرتے تھی؟ ہیلن کہنے لگی میں ذرا اس میں اپنی سبکی سمجھتی ہوں اور تمام سننے والے یہ خیال کریں گے کہ میں مسلمانوں سے ڈر گئی ہوں۔ ہیلن کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی دلیری اور بہادری کی بھی شہرت تھی۔
لوسیا نے کہا لیکن اگر حضرت مسیح نہ کریں، میدان جنگ میں دوسری صورت واقع ہو گئی تب کیا ہوگا؟ ہیلن کہنے لگی حضور شہنشاہ اور حضرت اسقف اعظم کا خیال ہے کہ اگر میں لشکر کے ساتھ رہوں گی تو عیسائیوں کو شکست ہرگز نہیں ہوگی۔ لوسیا کہنے لگی کیا محترم اسقف اعظم بھی تشریف لے جائیں گے؟ ہیلن نے کہا ہاں، وہ بھی بہت سے پادریوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ لوسیا نے کہا پھر تو چلنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ دوسری سہیلی کہنے لگی اس لیے کہ حضرت اسقف اعظم کی موجودگی سے خیر و برکت نازل ہوگی اور مسلمانوں پر خدا اور اس کے بیٹے کا قہر و غضب ٹوٹ پڑے گا۔ لوسیا کہنے لگی کہ بات تو ٹھیک کہی تم نے، اگر حضرت اسقف اعظم نے مسلمانوں کو بد دعا دے دی ہے تو وہ یقیناً فنا ہو جائیں گے۔ ہیلن نے کہا میرے دل کو بھی کچھ اسی خیال سے تقویت ہے اور اسی وجہ سے میں نے جانے کی حامی بھر لی ہے۔ دوسری سہیلی بولی دراصل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسقف اعظم یہ چاہتے ہیں کہ حضور شہزادی صاحبہ کی شہرت دنیا جہان میں ہو جائے اور ساری عیسائی دنیا میں یہ مشہور ہو کہ شہزادی ہیلن کے ذریعے سے افریقہ والوں کو فتح ہوئی۔ لوسیا کہنے لگی کہ یہی بات ہے، حضرت اسقف اعظم کو شہزادی صاحبہ سے بڑی محبت ہے۔ ہیلن نے کہا کہ اس کا مجھے اعتراف ہے، وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتے مگر میرے پاس دوسرے تیسرے روز ضرور آتے ہیں، میں ان کے تقدس کی قائل ہوں۔ اچھا اب لوسیا تم بھی تیار ہو جاؤ اور اپنی سہیلیوں کو بھی تیار کر لو اور خدا سے دعا مانگو کہ وہ ہمیں فتح دے۔ لوسیا کہنے لگی کہ میں حضور کے حکم کی تعمیل کروں گی، لیکن حضور شہزادی صاحبہ کچھ افسردہ خاطر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہیلن نے شکستہ سے لہجے میں کہا میرا دل مسلمانوں کے مقابلے میں جانے سے گھبراتا ہے، نہ جانے کیوں۔ لوسیا کہنے لگی شاید اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی وحشیانہ جور و جبر کی داستانیں بڑے شد و مد سے سننے میں آ رہی ہیں۔ ہیلن کہنے لگی یا اس وجہ سے کہ عیسائیوں کی شکست کا اندیشہ ہے۔ پہلی سہیلی نے کہا اس کا مطلق اندیشہ نہ کیجیے، حضرت اسقف اعظم کی موجودگی میں عیسائیوں کو شکست ہونا ناممکن ہے۔ ہیلن نے کہا خدا کی ذات سے یہی توقع ہے۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں، مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی ہیلن اٹھی اور چلی، اس کی سہیلیوں اور کنیزوں کی پلٹن اس کے پیچھے روانہ ہوئی۔ وہ لوسیا کے قصر سے نکل کر اپنے ایوان کی طرف چل پڑی اور لوسیا وہیں رہ گئی۔ جب شہزادی رخصت ہو گئی تب لوسیا سلوانوس کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اب تک دریچے کے پاس بیٹھا جھانک رہا ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس نے بلند آواز سے کہا سلوانوس تم اب کیا دیکھ رہے ہو؟ سلوانوس اس کی آواز سن کر چونکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لوسیا کو دیکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر دریچے کی طرف دیکھنے لگا۔ لوسیا کو خیال ہوا کہ شاید اس کے کمرے خاص میں کوئی اور لڑکی آ گئی ہے اور سلوانوس اسے دیکھنے میں محو ہو رہا ہے۔ وہ بڑھ کر اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس نے جھانک کر آئینے میں سے دوسرے کمرے میں دیکھا، وہ برابر جھانک رہا تھا۔ لوسیا کو سخت حیرت ہوئی، اس نے اس کے شانے پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا۔ سلوانوس پھر چونکا، اس نے پھر پری روح لوسیا کو دیکھا۔ اس وقت وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا سلوانوس کیا دیکھ رہے ہو؟ سلوانوس نے آہستگی سے جواب دیا شہزادی کو۔ لوسیا کہنے لگی چپ رہو، کہیں وہ خبردار نہ ہو جائے۔ لوسیا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے حواس نہ جاتے رہے ہوں۔ اس نے کہا کہاں ہے شہزادی؟ سلوانوس نے کہا تمہارے کمرے میں بیٹھی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر جھانکا، لیکن اس مرتبہ فوراً اپنی نظر ہٹا لی اور لوسیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا وہ تو چلی گئیں۔ لوسیا نے ہنس کر کہا اب چلی گئیں؟ انہیں گئے عرصہ ہوا۔ سلوانوس کہنے لگا کیوں دھوکہ دیتی ہو مجھے؟ میں تو انہیں ابھی تک دیکھ رہا تھا۔ لوسیا نے جواب دیا اور میں انہیں رخصت کر کے تمہارے پاس آئی تھی۔ سلوانوس کہنے لگا پھر وہاں کون بیٹھا تھا؟ لوسیا کہنے لگی تمہارے تخیل نے اس گل اندام کی تصویر کو پیش نظر رکھا۔ سلوانوس کہنے لگا شاید ایسا ہی ہو، لیکن پری جمال لوسیا میں تمہارا مشکور ہوں، بہت زیادہ شکر گزار۔ میں نے آج تک اتنے قریب سے اس رشک قمر کو نہیں دیکھا تھا۔ اف کس قدر حسین و جمیل ہے وہ، اس کا چہرہ کس قدر دلکش، کتنا سرخ و سفید، آنکھیں کس قدر پیاری، مژگاں کس قدر کٹیلی، ابرو کیسے بانکے، ماتھا کیسا روشن، سر کے بال کتنے گھنگریالے اور سنہرے جیسے ریشم کے لچھے۔ لوسیا نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا بس کیجئے بس، اس کی کس کس چیز کی تعریف آپ کریں گے؟ سلوانوس کہنے لگا تعریف ناممکن ہے، اس آسمانی پری کے کسی عضو کی تعریف کرنا بھی انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس کی آنکھیں حضرت مسیح کی قسم ایسی پیاری ہیں، ایسی دل فریب اور ایسی دلکش آنکھیں آج تک بھی نہیں دیکھی ہیں، اور ان سے جو روشنی خارج ہو رہی تھی نور سحر سے زیادہ دیدہ زیب تھی، اور جب وہ مسکراتی تھی تو سفید دانتوں کی چمک سے بجلی سی کونپ جاتی تھی۔ لوسیا نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا معاف کیجئے، میرے خیال میں آپ اپنے حواس تک کھو بیٹھے ہیں سلوانوس۔ سلوانوس بولا حواس؟ ہاں، اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے تھے۔ سوچتا ہوں جسے اس کی ہمنشینی نصیب ہوگی وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ لوسیا کہنے لگی وہ جنگ پر جا رہی ہیں۔ سلوانوس نے کہا مجھے معلوم ہے، میں بھی جا رہا ہوں اور شاید تم بھی چلو گی۔ لوسیا کہنے لگی میں تو شہزادی کے دم کے ساتھ ہوں، جہاں وہ تشریف لے جائیں گی میں بھی چلی جاؤں گی۔
سلوانوس کہنے لگا، یہ اچھا ہے کہ اگر تم وہاں ہوگی تو شاید میں اس شعلہ بار کو بار بار دیکھ سکوں گا۔ لوسیا کہنے لگی، اب یہ بات مشکل ہے، جب تک شہزادی یہاں رہی میں برابر ڈرتی رہی، اگر تمہاری موجودگی کا اسے ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو میری خیر نہیں تھی۔ سلوانوس کہنے لگا، مگر شبہ ہوتا ہی کیوں؟ لوسیا نے کہا، اچھا اب میں شہزادی کے پاس جا رہی ہوں۔ سلوانوس کہنے لگا، جاؤ میں بھی رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور ایک مرتبہ اور لوسیا کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لوسیا بھی قصر شاہی کی طرف چلی گئی۔ سبیتلا کے باشندوں کو اتوار کا بڑا انتظار تھا۔ آخر اتوار بھی آ گیا۔ صبح کو شاہی گرجے میں لوگوں کا جمع غفیر پہنچ گیا۔ تھیوڈوس نے گرجے کو کئی روز پہلے سے آراستہ و پیراستہ کرانا شروع کر دیا تھا۔ اس روز تو گرجا گھر عروس کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس کی آرائش کو دیکھ کر لوگ نہایت محظوظ اور مسرور ہوئے۔ اس گرجے میں زیادہ آدمی نہیں آ سکتے تھے، بہت تھوڑے آدمی اندر آ سکے۔ انہوں نے عبادت کی اور جو باہر رہ گئے وہ عبادت نہ کر سکے۔ تھیوڈوس نے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے ایک لمبی تقریر کی۔ اس کا ماحصل یہ تھا کہ مسلمانوں نے خداوند کے مولود مسکن پر قبضہ کر لیا ہے۔ یروشلم یعنی بیت المقدس جیسا پاک مقام وحشی عربوں کے زیر تخت ہو گیا ہے۔ خدا کے بیٹے کو ان سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسے مسلمانوں کے ناپاک قدموں سے پاک کرو۔ جو اس لڑائی میں مارے جائیں گے وہ شہید ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ عیسائیوں میں بڑا جوش و خروش پھیلا۔ تھیوڈوس نے ایک بڑی سیاہ لکڑی کی صلیب نکالی۔ اس کے اوپر کے ٹکڑے پر خون سے کراس کا نشان بنایا ہوا تھا اور اس کے گرد جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تھیوڈوس نے صلیب ہاتھ میں لے کر کہا، اس صلیب میں اس مقدس لکڑی کا تختہ لگا ہوا تھا جس پر خدا کے بیٹے کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ سرخ نشان حضور کے پاک خون کا ہے۔ عیسائیوں رو، خوب جی کھول کے رو۔ تمام عیسائیوں نے رونا شروع کر دیا۔ خود تھیوڈوس نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ دیر تک سب روتے رہے۔ آخر جب یہ گریہ وزاری کا جوش کم ہوا تو تھیوڈوس نے برکت کا ہاتھ جرجیر کی طرف بلند کیا۔ اب سب لوگ گرجے سے باہر نکلے۔ اگرچہ لشکر سبیتلا سے ادھر مقیم تھا لیکن عبادت کے لیے تمام سپاہی شاہی گرجا کے سامنے آ گئے تھے۔ ان کا سامان 20,000 لشکر کے ساتھ دن نکلتے ہی روانہ کر دیا گیا تھا۔ شہنشاہ جرجیر شاہی محل میں گیا اور شاہانہ لباس زیب تن کر کے برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی پری جمال بیٹی ہیلن بھی تھی۔ اس وقت شہزادی نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس میں سنہری لیس لٹک رہی تھی اور سارے لباس میں جواہرات کے ٹکڑے بڑی کاریگری سے آویزاں کیے گئے تھے۔ یہ ٹکڑے جھلملا رہے تھے۔ اس کے نازک سر پر نیم دائرے کا نہایت خوبصورت تاج تھا۔ اس کے لباس، زیورات اور تاج نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا رکھے تھے۔ اس کی صورت ایسے چمکنے لگی تھی کہ اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج وہ بے نقاب تھی اور اس کے حسن کی شعائیں ماحول کو منور کر رہی تھیں۔ ہزاروں نگاہیں اس کے بے عیب حسین و جمیل چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پادریوں کی ایک جماعت آئی جو چاندی کی انگیٹھیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ ان انگیٹھیوں میں بخورات جل رہے تھے اور ان کی خوشبو سے فضا معطر ہو رہی تھی۔ پادری آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے جاتے تھے۔ انہوں نے پہلے بادشاہ کو باری باری دھونی دی اور پھر شہزادی کو۔ اس کے بعد وہ چلے، ان کے پیچھے شاہ اور شہزادی چلی۔ گرجے کے احاطے کے باہر لشکر کمر بستہ کھڑا تھا اور راستے کے دونوں کناروں پر تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جب بادشاہ گرجا گھر کے دروازے پر آیا تو تھیوڈوس نے اس کے اور شہزادی کے گلوں میں سونے کے ہار ڈالے۔ ان ہاروں میں یاقوت، زمرد، لال اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ تھیوڈوس نے ایک صلیب سرخ رنگ کی بادشاہ کے سینے پر اور دوسری شہزادی کے گداز سینے پر رکھ دی، گویا سینٹ کی جانب سے ان دونوں کو مجاہدوں کا تمغہ دیا گیا تھا۔ اب تھیوڈوس بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جو ہی یہ لوگ تماشائیوں اور لشکر کے قریب پہنچے سب لوگ ان کی تعظیم کے لیے جھک گئے۔ چونکہ تمام لشکر گھوڑوں پر سوار تھا اس لیے سارے سوار جھکتے چلے گئے۔ سب سے پہلے بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ لشکر نے نقل و حرکت کی، گھوڑے بڑھے اور شاہی سواری روانہ ہوئی۔ جب تقریباً 25,000 سوار چلے گئے تب شہزادی کی رتھ آئی۔ یہ وہی مطلع رتھ تھی جس پر شہزادی اکثر سوار ہوا کرتی تھی۔ اس میں اس وقت 50 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور ان گھوڑوں پر شہزادی کی حسین و جمیل کنیزیں سوار تھیں۔ شہزادی ہیلن رتھ میں بیٹھ گئی۔ رتھ چلی، اس کے عقب میں اس کی سہیلیوں کی رتھیں روانہ ہوئیں اور ان کے پیچھے کنیزوں کی سواریاں چلیں۔ ان کے بعد پھر لشکر روانہ ہوا۔ جب پھر 50,000 لشکر روانہ ہو چکا تب پادریوں کی جماعت خچروں پر سوار آئی۔ ایک خچر ساتھ تھا جس پر نہایت بیش قیمت زین کسا ہوا تھا۔ اس خچر پر تھیوڈوس سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے پادریوں کی سفید پوش جماعت چلی اور پادریوں کے بعد بقیہ لشکر روانہ ہوا۔ یہ لشکر شہر کے بڑے بڑے بازاروں سے گزرا۔ ہر راستہ اور ہر بازار میں لوگوں کا ازدحام تھا۔ ہر سڑک انسانوں سے لبریز تھی اور ہر مکان اور ہر دکان کی چھت پر عورتیں، لڑکیاں اور بچے پٹے پڑے تھے۔ جو شخص تماشا دیکھنے آیا تھا اس کے ہاتھوں میں پھول تھے۔ بادشاہ اور شہزادی دونوں پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی، خصوصاً شہزادی کی رتھ پھولوں سے بھر گئی تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔